الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام حاضرین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 7 ہے، حروف مدہ۔ تو ناظرین، ہم نے آج یہ سمجھنا ہے کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سبق کا نام ہے حروف مدہ، اس کو آپ یاد رکھیں کہ سبق نمبر 7 حروف مدہ ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس علامت کو، یہ جو دال کی طرح بنی ہوئی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک یعنی کہ زبر زیر اور پیش والے حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک اس کو کہتے ہیں جس پر زبر زیر اور پیش ہو، تو اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ یہ آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے تاکہ آپ کو جیسے ہی قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو آپ کو یاد آ جائے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ اچھا، الف مدہ کیسے ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی الف سے پہلے زبر آئے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ الف مدہ ہے۔ جیسے با، الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یہاں پر ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ نمبر 3 ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ یہ تعریف، یہ مختصر سی تعریف ہے، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، آپ یاد کر کے دیکھیں۔ اس کے آگے حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سیکھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف واو اور یا۔ تو الف کی کیا تعریف ہے؟ الف سے پہلے زبر تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ان کو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات برابر کھینچ کے ہم نے پڑھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ مختصر سی تعریف آپ یاد کر لیں۔ تو آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ با، الف زبر با۔ دیکھیں یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، تو اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ با واو پیش بو۔ ہاں یہاں پہ دیکھیں یہ واو ساکن ہے تو اس سے پہلے پیش ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، تو اس کو بھی حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ با یا زیر بی۔ ہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، آپ دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوگا، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یہ تعریف آپ نے یاد کر لینی ہے۔ با بو بی۔ تا، الف زبر تا۔ قرآن پاک میں جب بھی ایسے حروف آئیں تو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنے ہیں۔ جب آپ یاد کر لیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہے۔ تا واو پیش تو۔ تا یا زیر تی۔ تا تو تی۔ تا الف زبر تا۔ تا واو پیش تو۔ تا یا زیر تی۔ تا تو تی۔ یہ سیدھی کے بغیر پڑھنا ہے اس حرف کو۔ جیم، الف زبر جا۔ جیم واو پیش جو۔ جیم یا زیر جی۔ جا جو جی۔ حا، الف زبر حا۔ حا واو پیش حو۔ حا یا زیر حی۔ حا حو حی۔
خو یہ موٹا حرف ہے، مستعلی ہے، یہ جو نیلے کلر کے حروف ہیں یہ سارے مستعلی ہوتے ہیں، موٹے ہوتی ہیں. خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال یہ سیٹی کے بغیر پڑھنا ہے، اس کو سیٹی اس میں نہ آئے. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا یہ سیجی والا ہوتا ہے، اس میں سیجی کی آواز پیدا کریں. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. یہ بھی سیجی والا ہوتا ہے، سیجی والا ہوتا 3 ہے. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی.